السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرامين أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك نبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. کیا شان احمدی کا تمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہم شجر میں محمد کا نور ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا. قابل صد احترام معظم مشائخ کرام، علماء اہل سنت برادران ملت، معزز مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن و توفیق سے آپ کو ہم کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو شہر امت کو پیدا فرمایا، نبیوں کے امام، رسولوں کے خاندان، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کا آپ پر ہم پر یہ اتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ جس کا ہم اتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اس میں ہماری محنت کا، ہمارے کسب کا، ہمارے عمل کا کوئی دخل نہیں. جو چیز اپنی محنت سے ملنے کی ہوتی ہے وہ مقدار میں کم ہوتی ہے، قوت میں کم ہوتی ہے، اثر میں کم ہوتی ہے، مرتبے میں کم ہوتی ہے. اور جو چیز اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے وہ قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اثر کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور درجے و مرتبے کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوتی ہے. صوفیاء کرام نے اس کی مثال ایسے کی ہے: بندے کے کسب سے جو کام ہوتا ہے اس کی مثال چراغ کے جیسا ہے. ایک چراغ کو بندہ روشن کرتا ہے، لائٹ کو بندہ روشن کرتا ہے. ایک ٹیوب لائٹ ہے تو اس کو بندہ روشن کرتا ہے، بلب ہے، ڈی لائٹ ہے، چراغ ہے، شمع ہے. ایک موم بتی ہے تو اس کو بندہ روشن کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی روشنی محدود ہوتی ہے. اور سورج وہ ہے جس کو کسی بندے نے روشن نہیں کیا، خدا نے روشن کیا، چنانچہ اس کی روشنی سب روشنیوں پر غالب ہوتی. تو جس طرح سورج کے سامنے چراغ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے مخلوق کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پیدا فرمایا ہے، اس میں ہماری محنت کا، ہمارے عمل کا، ہمارے کسب کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب نعمت حاصل ہو تو اس نعمت کا عرفان حاصل کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. بلکہ روایت میں آیا ہے کہ فکر ساعت خیر من ذکر الف ساعت، ایک ساعت کا فکر کرنا 1000 ساعت کے ذکر کرنے سے افضل ہے. 1000 برس کے ذکر سے افضل ایک ساعت کی فکر ہے. ایک ساعت کی فکر کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں، اس کی عالی سے یہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر کرنے سے بندے کو عرفان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا نعمتیں عطا، اس کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، اس پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، اس پر کیا کیا فضل فرمایا ہے. جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، زندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو بندہ شکر گزار ہوتا ہے. شکر گزار ہونے کے نتیجے میں تھوڑا عمل بھی ہے تو اس کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر افراد میں امت میں رہا تو زیادہ عمل میں اس کے کام نہیں آتا. اب یہاں جو فرمایا گیا کہ ایک ساعت کی فکر 1000 ساعت کے فکر سے بہتر ہے. فکر ساعت کی خیر جتنی الف ساعت 1000 ساعت کے فکر سے افضل ایک ساعت کی فکر ہے. یہ تو فرمایا گیا کس قوم کی فکر ہے جس کا اتنا بڑا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے. تو علامہ ابن حجر الہیثمی الشافعی رحمہ اللہ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں
नेमत फिक्र करने के जो मरातिब हैं उनमें से एक मरतबा ये भी है, बंदे पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की नेमतों में गौर व फिक्र करे। उस पर ज़रूरी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर गौर व फिक्र करे, क्योंकि आदमी जब अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर व फिक्र करता है तो उसके दिल में हसद का जज्बा पैदा नहीं होता, तकब्बुर का जज्बा उसके दिल में पैदा नहीं होता। वो उमूर के जो इबादत को तबाह व बर्बाद कर देने वाले हैं उन उमूर से आदमी की हिफाजत होती है। थोड़ा अमल भी है तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में माकबूल हो जाता है। इसके बरखिलाफ अगर आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर गौर व फिक्र नहीं करता, उसकी नेमतों को पहचानता नहीं है, तो नतीजा क्या निकलता है? हसद में मुब्तला होता है। नतीजा क्या निकलता है? तकब्बुर में मुब्तला होता है। और जब हसद में और तकब्बुर में मुब्तला होता है तो उसका कोई अमल उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाता। हदीस शरीफ में है, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन किब्र। अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो तो ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मन काना फी क़ल्बिही, जिसके क़ल्ब में मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन किब्र, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो तो ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक हदीस शरीफ में है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हसदु याकुलुल हसनाति कुल्लिहा कमा ताकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसद नेकियों को उस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। आप गौर कीजिए कि 1 किलो लकड़ी है, उसको आपने आग सुलगा दी, ऊपर से आग सुलगा दी, उसको आग लगा दी, तो चंद मिनट के बाद आप देखेंगे कि 1 किलो लकड़ियों में से एक लकड़ी भी बाकी नहीं बची। 100 किलो लकड़ी थी तो 100 की 100 किलो लकड़ी जल जाएगी। 1000 किलो लकड़ी थी तो 1000 किलो लकड़ी जल जाएगी। 10,000 किलो लकड़ी थी तो 10,000 किलो लकड़ी जल जाएगी। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर बयान फरमाते हैं, अल हसदु याकुलुल हसनाति कुल्लिहा, कि हसद तमाम नेकियों को खा जाती है, कमा ताकुलुन नारुल हतब, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अब आप गौर कीजिए कि जब आदमी को अल्लाह ताला की नेमतों का इरफान हासिल नहीं होगा, लाज़िमी तौर पर वो हसद में मुब्तला होगा। उसको अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें दी, उस पर गौर ही नहीं कर रहा है। दूसरों के बारे में गौर कर रहा है कि इनको ये मिला मुझे नहीं मिला, उनको वो मिला मुझे नहीं मिला, इनको ये मिला तो मुझे नहीं मिला, उनको वो मिला तो मुझे नहीं मिला। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते करते उसके दिल में हसद का ऐसा जहरीला मादा पैदा होता है कि उसकी क़ल्बी जिंदगी की मौत हो जाती है, उसके क़ल्ब के अनवार का खातिमा हो जाता है और वो नाम का मुसलमान बाकी बच जाता है, जबकि उसका दिल रब्बुल आलमीन के खिलाफ गोया बगावत पे आमादा हो जाता है। ज़बान से नहीं बोलता हूँ कि मैं बगावत कर रहा हूँ। हासिद जब किसी से हसद करता है तो किसकी अता की मुखालफत कर रहा है? जिससे हसद कर रहा है उसको नेमत देने वाला कौन है? जब किसी को कोई नेमत मिलती है तो वो नेमत ना बाप को बेटा देता है, ना शागिर्द को उस्ताद देता है, ना भाई को भाई देता है, ना कोई किसी को देता है। जिसको जो भी नेमत देने वाली ज़ात है वो ज़ात रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अगर बाप से बेटे को कुछ मिल रहा है तो बाप देने वाला नहीं है, बाप वसीला है, देने वाला खुदा है। अगर कोई भाई किसी को दे रहा है तो भाई मोती नहीं है, भाई वसीला है, देने वाला खुदा है। अगर किसी का शौहर बीवी को कुछ दे रहा है तो शौहर देने वाला नहीं है, शौहर वसीला है और देने वाला खुदा है। अजीज़ मोहतरम, हद तो ये है कि अंबिया व औलिया भी अगर किसी को अता फरमाते हैं तो वो वसीले के दर्जे में होते हैं, देने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन की होती है। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहीहुल बुखारी में 17 मुक़ामात पर यह हदीस, कितने मुक़ामात पे? 17 मुक़ामात पर बुखारी शरीफ में हदीस मुकर्रर आई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, मैं तो सिर्फ बांटने वाला ही हूँ, देने वाला खुदा है। अब इससे दो बातें मालूम होती है। पहली बात ये मालूम होती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं बांटने वाला हूँ, इन्नमा अना क़ासिमुन, मैं बांटने वाला हूँ, वल्लाहु मुती, देने वाली ज़ात खुदा की है। इसे मालूम होता है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आप को खासी में नेमत करार दे रहे हैं तो कोई और मोती नेमत होने का दावा कैसे कर सकता है? पहली बात ये मालूम होती है। और दूसरी बात ये मालूम होती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के शुरू में लफ्ज़ इन्नमा लाया, कलीमा हसन लाया, यानी बात तो यही है, इसके अलावा दूसरी बात ही नहीं है कि खुदा देता है मैं बांटता हूँ। तो इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि खुदा जिसको भी जो भी देता है बराह रास्त नहीं देता, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ से देता है। उम्मतियों को भी देता है तो रसूलुल्लाह के हाथ से देता है।
اولیاء کو بھی دیتا ہے تو رسول اللہ کے ہاتھ سے دیتا ہے. حد تو یہ ہے پیغمبروں کو بھی اگر رب العالمین کی نعمتیں عطا ہوتی ہے تو رحمت للعالمین کے ہاتھ سے عطا کی جاتی ہے, کیونکہ انبیاء و مرسلین بھی عالمین میں شامل ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. آپ انبیاء کے لیے بھی رحمت ہے, آپ مرسلین کے لیے بھی رحمت ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب جوامع الکلم ہے. ایک جملے میں آپ نے ایسے حقائق کو بیان فرمایا. یہ ایک حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی انما انا قاسم واللہ یعطی, میں بانٹنے والا ہوں, خدا دینے والا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بیک وقت کہ حمد خدا بھی ہے, نعت مصطفیٰ بھی ہے. اس میں رد شرک بھی ہے, رد وہابیت بھی ہے, اس میں کافروں کا بھی رد ہے, اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا انکار کرنے والوں کا بھی رد ہے. تو عزیزان محترم میں یہ کر رہا تھا, حاصل کا اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے, وسیلہ بن رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں, دینے والا اللہ ہے, دینے والی ذات رب العالمین کی ہے. تو عزیزان محترم یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو جو بھی دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے. اب حاصل کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو یہ کیوں ملا, اس کو وہ کیوں ملا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند مراتب عطا فرمائے, اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مرتبے کو کیوں عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی, اور کسی دوسرے مسلک کے شخص کو یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اتنی بڑی شان ان کو کیوں عطا ہوئی. تو عزیزان محترم یہ اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ اعتراض در حقیقت رب العالمین پہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے عبد القادر جیلانی کو محبوب سبحانی بنایا, اللہ رب العالمین نے عبد القادر جیلانی کو دستگیر دو عالم بنایا, اللہ رب العالمین نے عبد القادر الجیلانی کو غوث الملکوت بنایا, خطب دائرۃ الوجود بنایا. اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ ان کو کیوں ہوتا ہوا. تو اب یہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض عبد القادر الجیلانی پر نہیں ہو رہا ہے, قادر مطلق کی عطا پہ ہو رہا ہے. اس واسطے حدیث شریف میں آتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. تو ولی سے دشمنی کرنے والے کو ولی کے ذریعے ہی تو جنگ میں بھیجا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو درمیان میں ایمان ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ولی کو ولایت کا تاج پہنانے والا رب العالمین ہے. ولی سے دشمنی کرنا یہ خدا سے دشمنی کرنے کے برابر ہے. عزیزان محترم میں بات کو زیادہ پھیلائے بڑھے سمے کے مختصر انداز میں تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ کی فکر کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں ہے؟ 1000 ساعت کے فکر سے زیادہ افضل ایک ساتھ کی فکر کو ہے. فکر و ساعت خیر من ذکر الف ساعت. ایک ساتھ کی فکر 1000 ساعت, ایک ساتھ کی فکر 1000 ساعت کی فکر سے بہتر ہے. فکر ذکر سے بہتر ہے. ایک آپ ایسا سمجھیں مثال کے طور پر 1 گھنٹہ فکر کرنا 1000 گھنٹے ذکر کرنے سے افضل ہے. تو 1000 گھنٹے پر 1 گھنٹہ کیسے غالب آ گیا؟ عزیزان محترم اس موقع پہ پہنچ کے مولانا رومی مصنوی شریف میں فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال اطاعت بے دیا. اگر کسی ولی کی خدمت میں کسی کو 1 سال کی صحبت نصیب ہو گئی 100 سال کی بے دیا عبادت سے زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. افضل ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال اطاعت بے دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ 1 سال میں اس کے قلب کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ اس کا عمل رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کے قابل بن جاتا ہے. تو عزیزان محترم میں اپنے کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ فکر کی اہمیت بتائی گئی, اور اگر فکر کی اہمیت اس لیے بھی بتائی گئی کہ نعمتوں کا اعتراف کیا جائے. اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا, رب العالمین نے ہم کو انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, زمین پر رہنے بسنے کے قابل بنایا, قوت گویائی عطا فرمائی, عقل و دانش عطا فرمائی, شرافت کا تاج ہمارے سر پہ سجایا. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و عظمت بخشی. ایسی بڑی بشارت رب العالمین نے ہمارے لیے سنائی. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. عزیزان محترم آپ پر ہم پر یہ لازمی ہے, ضروری ہے کہ اس نعمت کو ہم پہچانیں. نعمت کو پہچاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو ہمیں نہیں لگتا اس کو یہ ملا, اس کو وہ ملا, اس کا یہ حال ہوا, اس کا وہ حال ہوا, اس کا ایسا ہو گیا, اس کا ویسا ہو گیا. اس قسم کی بیکار لایانی بےہودہ باطل رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والی حیثیت سے اس کو نجات نصیب ہوتی ہے. اور اس نجات کا نصیب ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. ہم کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے, سرفراز فرمایا ہے
ہم کو اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں آپ کے سامنے 2-3 بالکل بیسک اور بنیادی باتیں بیان کرنے کے خطاب کو سمجھنے والا ہوں، کیونکہ محفل نعت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس وقت میں زیادہ پھیلائے بغیر 2-3 اہم نکات آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو سمجھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین کا اس لیے شکر گزار رہنا چاہیے کہ رب العالمین نے آپ کو ہم کو اس حق جماعت حق مسلک میں پیدا فرمایا جن میں اولیاء پیدا ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہم کو اس حق مسلک کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا کہ جس ہر جماعت کے لوگوں کو کرامتیں دیکھنے کا موقع ملتا تھا، آج بھی مل رہا ہے۔ سور منہ کے جانے تک سرکار غوث پاک کی کرامتیں اہل سنت و جماعت کے لوگ دیکھتے ہی رہے۔ عارفین فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح کو، تو جب تک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرامت ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک سورج غروب نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، یہ سلسلہ 2 دن کے لیے نہیں ہے، یہ سلسلہ 100 سال کے لیے نہیں ہے، یہ سلسلہ 1000 سال کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حق مسلک کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا۔ علماء آپ کو ہر جماعت میں ملیں گے۔ موجودہ زمانے میں سنیوں میں جو علماء ہے نا، ان سے زیادہ علماء آپ کو وہابیوں میں ملیں گے۔ مدرسے آپ کو ہر جماعت میں ملیں گے۔ اس وقت ہندوستان میں سنیوں کے جو مدرسے چل رہے ہیں، اس سے زیادہ مدرسے بھاجیوں کے چل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، لائبریریاں آپ کو ہر جماعت میں ملیں گی۔ آپ کو میگزین نکالنے والے ہر جماعت میں ملیں گے۔ آپ کو اسلامک سینٹر چلانے والے ہر جماعت میں ملیں گے۔ آپ کو اصلاح و رشد کا فریضہ انجام لینے والے ہر جماعت میں ملیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کو اسلامک چینل چلانے والے ہر جماعت میں ملیں گے۔ آپ کو اسلامک ویب سائٹ چلانے والے ہر جماعت میں ملیں گے۔ بلکہ موجودہ زمانے میں تو اہل سنت و جماعت سے زیادہ بد اخلاق لوگوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کے پاس بھی علماء ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، لائبریریاں ہیں، کتابیں ہیں، ان کے پاس بھی ویب سائٹس ہیں، اسلامک چینلز ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، سب ہے ان کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ان میں ہمیں فرق کرتی ہے؟ عزیزان محترم، ان 72 باطل جھوٹے فرقوں سے اہل سنت و جماعت کی حق جماعت کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہے، ان کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن نہیں ہے۔ ہمارے پاس غریب نواز کی چوکھٹ ہے، ان کے پاس کسی غریب نواز کی چوکھٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سرکار معشوق ربانی کا فیضان ہے، ان کے پاس کوئی معشوق ربانی ہے نہ ان کا کوئی فیضان ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس ولایت کے پھول کھل رہے ہیں، کرامتوں کے بادل برس رہے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے اہم ترین جو سورت نازل فرمائی جو پورے قرآن مجید کا لب نباب ہے، پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، پورے قرآن مجید کا ایسنس ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پورے قرآن مجید کی سمجھی ہے، وہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب سورۃ الفاتحہ میں ہے، جو کچھ پورے قرآن میں ان ڈیٹیل ہے وہ سب قرآن سورۃ الفاتحہ میں ان بریف ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، بیچ کی 1 آیت میں بندگی کا عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی کا عہد ہے۔ 3 حصے ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ شروع کے 3 آیتوں میں رب العالمین کی حمد ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ شروع کی 3 آیتوں میں رب العالمین کا تعارف ہے۔ اس کے بعد 4تھی آیت میں بندگی کا عہد ہے، بندے اور خدا کے تعلق کی بات کی گئی ہے بیچ کی 1 آیت میں۔ اس کے بعد کی آخر کی 3 آیتوں میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ شروع کی 3 آیتوں میں ہم، آخر کی 3 آیتوں میں دعا ہے، بیچ میں 1 آیت بندگی کے عہد پہ مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں کیسا بیلنس کرتے ہیں، 1 آیت درمیان میں جو بندگی کے عہد کے لیے آ رہی ہے وہ 1 آیت بیلنس کرتی ہے، ادھر سے حمد ہے ادھر سے دعا ہے، بیچ میں 1 آیت ہے جس میں بندگی کا عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور سورۃ الفاتحہ کے کئی ناموں میں ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ عزیزان محترم، سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں میں آخر کیا دعا ہے؟ آپ سورہ فاتحہ کی آخر میں 3 آیتیں پڑھیں، اس میں یہ دعا نہیں ہے کہ پروردگار ہم کو جب تک زندہ رکھ خوب رزق عطا فرما، رزق کی دعا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ نہیں ہے کہ پروردگار جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، خرچ کے بوجھ سے بچا کے رکھ، خرچ کے بوجھ سے بچنے کی دعا نہیں ہوتی۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، خوب صحت مند رکھ، اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ صحت کا ذکر ہے نہ بیماری کا ذکر ہے، غریبی کا ذکر ہے نہ مالداری کا ذکر ہے، خرچ کا ذکر ہے نہ روزگار کا ذکر ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیتیں پڑھیں، اس میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ پروردگار ہم کو اولاد کی خوشیاں دکھا، نہ اولاد کی خوشیاں دکھانے کا ذکر ہے، نہ ماں باپ کا ذکر ہے، نہ اولاد کا ذکر ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے سرکار حضور سرکار میراج